بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ براہ راست اپنی اولاد کو بھی تربیت اور نصیحت کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اپنے بیٹے کے نام ایک خط میں لکھا، تم اپنے آپ اور اپنے والد پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، پھر اپنے باپ کی ان کاموں میں مدد کرو جن پر اسے قدرت حاصل ہے، اور اس معاملے میں بھی مدد کرو جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا باپ ان کو انجام دینے سے عاجز ہے۔ تم اپنی جان، صحت اور جوانی کی پوری رعایت رکھو۔ اگر تم سے ہو سکے تو اپنی زبان تمہید و تسبیح کی صورت میں اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رکھو، اس لیے کہ تمہاری اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا ذکر ہے۔ جو شخص جنت کی رغبت رکھتا ہو اور جہنم سے بھاگتا ہو تو ایسی حالت والے آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ مدت مقررہ یعنی موت کے آنے سے پہلے اور عمل کے ختم ہونے سے پہلے، اور جن و انس کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا۔ ایسی جگہ جہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور جہاں معذرت نفع مند نہیں ہوگی، اور جہاں پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے اعمال کا بدلہ لے کر لوٹیں گے اور متفرق ہو کر اپنے اپنے مقامات کی طرف جائیں گے۔ بس اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بس اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مالداری عطا کر کے آزمائے تو اپنی مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا لو، اور اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرو، اور مالداری کے وقت وہ بات کہو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی تھی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور تم فخر و خود پسندی سے اجتناب کرنا، اور اسی طرح اپنے رب کے دیے ہوئے مال کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ یہ تمہاری کسی شرافت کی بنا پر ملا ہے، یا کسی ایسی فضیلت کی بنیاد پر ملا ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مال نہیں دیا ہے۔ پھر اگر تم نے اللہ عز و جل کے شکر میں کوتاہی کی تو فقر و فاقہ کا مزہ چکھو گے، اور ان لوگوں میں سے ہوگے جنہوں نے مالداری کی بنیاد پر سرکشی کی اور ان کو اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا۔ بے شک میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، حالانکہ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا ہوں، بہت سے امور میں غلطی کرنے والا ہوں، اور اگر آدمی اپنے امور کے ٹھیک ہونے تک اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کامل ہونے تک اپنے بھائی کو نصیحت نہ کرتا تو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے، اور حرام کاموں کو حلال سمجھنے لگتے، اور نصیحت کرنے والے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کرنے والے کم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، اور اسی کے لیے زمین و آسمان میں کبریائی ثابت ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اولاد کی ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت میں بھی بھرپور کوشش فرمائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے شہزادے کو نصیحت کی، یعنی جب تم اپنے مسلمان بھائی کی زبان سے کوئی بات سنو تو اس وقت تک برائی پر محمول نہ کرو جب تک اس میں بھلائی کا ادنا سے ادنا احتمال باقی رہے۔ اگر ہم اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائیں تو ہمیں ایسا روحانی سکون ہوگا جس کی لذت بیان سے باہر ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان سے حسن ظن رکھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ عبادت بھی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی حسن ظن عمدہ عبادت ہے۔